ناظرین، ایک کے بعد ایک ٹاپ امریکن آفیشل جو ہے وہ اسرائیل میں لینڈ کر رہے ہیں اور میسج یہ ہے کہ ہم سیز فائر کو یقینی بنا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نتنیاہو اور اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کو توڑنے کے لیے نئے نئے منصوبے اور پلاننگز کر رہے ہیں۔ امریکہ ریپیٹڈلی یہ بات کر رہا ہے کہ غازہ وار از اوور، اور ٹرمپ بار بار یہ کئی مرتبہ، درجنوں مرتبہ اب وہ یہ بات دہرا چکے ہیں کہ غازہ وار از اوور، اور یہ میسج ہم نے نتنیاہو کو کنوے کر دیا ہے۔ لیکن کیا واقعتاً بات ایسے ہے؟ اسرائیل نے ابھی تک اس وار کو اوور نہیں تسلیم کیا ہے اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پلان کر رہا ہے۔ تو یہ آنے والا جو ٹائم ہے، آنے والے جو دن ہے، وہ بہت زیادہ کروشل ہونے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی لیبنان کی جو گورنمنٹ ہے، پہلی بار اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ڈپلومیسی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ یہ وہی لیبنیز گورنمنٹ ہے جو حزب اللہ کو قصوروار ٹھہرا کر ایک ڈیزاسٹر پالیسی جو آگے بڑھا رہی تھی اور اسرائیلی اگریشن کے لیے الٹا غیر ارادی طور پر، چاہتے ہوئے نہیں لیکن انجانے میں اور غیر ارادی طور پر انہوں نے دروازے کھولے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیسی نے کام نہیں کیا۔ تو یہ بات ان کو بہت پہلے سمجھ جانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں سمجھی۔ خود نبی بیری جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے، لیکن جو نئے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آئے ہیں وہ امریکہ اور ریجن کے کنٹری کے پریشر کے اندر یہ پالیسی آگے پرسو کر رہے تھے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلا ہے لیبنان کے لیے۔ اسی درمیان ناظرین، جو ریجنل کوآپریشن ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے ضرور بڑھ رہا ہے۔ اردگان نے گلف کا بڑا اہم ترین دورہ کیا ہے۔ مصر کے تعلقات ترکی کے ساتھ حالانکہ بہت عرصے سے خراب تھے، اب وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ایون مصر کے ایران کے ساتھ تعلقات، ایران کے ترکی کے ساتھ تعلقات، گلف کے ساتھ تعلقات وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ریجن میں کافی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ آئیڈیل سچویشن پیدا نہیں ہو سکی ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل جب وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے وہ ابھی اس سطح پر نہیں پہنچ سکی ہے، خاص کر ایران اور گلف کے درمیان، کیونکہ گلف کی سیکورٹی جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے اور ایران کا جو بنیادی پھڈا ہے، اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس ریجن میں بنیادی مسئلہ ہی امریکہ ہے، تو اس لیے وہ ٹرسٹ بلڈ اپ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ اسی درمیان ٹرکی اور اسرائیل کے درمیان جو کنفرنٹیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، وہ نہ صرف سیریا میں بڑھ رہی ہے، ریجن میں بڑھ رہی ہے، بلکہ میڈیٹرینین سی میں اور سائپرس میں وہاں پر بھی یہ کنفرنٹیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ جو یوکرین جنگ ہے اس میں ایک نئی ایسکیلیشن جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، جس کے اندر امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں، یورپینز نے نئی سینکشنز لگائی ہیں، اور اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم رشیا کے خلاف جوائنٹ آپریشنز کریں گے اور ان کے سب میرینز کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور ان کے جو شپس ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کیپچر کریں گے۔ اس طرح کے جوائنٹ جو ہے وہ ایکشنز کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یوکرین، یعنی یہاں پر ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات ہونے جا رہی تھی، دوبارہ سیز فائر ڈسکس ہو رہا تھا، وہاں پر صورتحال بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن کے اندر جب وہ چلی گئی ہے، ایک نئی ایسکیلیشن جو وہاں پر ہوئی ہے۔ اور دیکھیے، رشیا سے یہ ہار چکے ہیں، آن گراؤنڈ ان کے ویپنز رشیا کے سامنے فیل ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس ہار کو اور اپنی بنیادی غلطی جو انہوں نے وعدے رشیا سے کیے اور اس کو نہیں نبھایا، اس غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے اب یہ رشین آئل کے پیچھے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آن گراؤنڈ پر لڑنے گئے ہیں، ہار گئے ہیں، اب سینکشن لگا کر رشیا کے آئل کو جو ہے وہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں تاکہ رشیا جو ہے وہ کولیپس ہو جائے، رشیا جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی بیٹل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سینکشن بھی اتنی ہی بڑی بیٹل ہے۔ تو اب یہ سینکشن کی طرف آنا اصل میں ان کی شکست ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو سینکشنز ہیں اس کا بہت بڑا نقصان خود یورپینز کو ہو رہا ہے، خود ویسٹرن جو ہیجمنی ہے اس کو ہو رہا ہے، خاص کر اس کا نقصان جو ہے وہ یورپ اٹھا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے نتیجے کے اندر ایک پیرالل سسٹم جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے، وہ ایک پیرالل فائنینشل سسٹم ہے، وہ ایک پیرالل شپنگ سسٹم ہے، وہ وجود میں آ رہا ہے جو ان کی اکانومی کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے، اور ان کی جو مونوپلی ہے اور ان کی جو ہیجمنی ہے اس کو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یورپینز جو سستی انرجی لے رہے تھے اور شپنگ سیکٹر میں مکمل کنٹرول جو ہے وہ ان کا تھا اور مکمل طور پر یہ ریگولیٹ کرتے تھے، اب ایک متبادل سسٹم ان کی سینکشنز کی وجہ سے رشیا سرنڈر نہیں کیا، نہ وہ کرے گا، بلکہ ان کی کیلکولیشن سے بالکل الٹ نکلا ہے کہ رشیا لڑ بھی رہا ہے اور دنیا میں ایک متبادل نظام بھی ان سینکشنز کے نتیجے میں جو ہے وہ وجود پذیر ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ہوگی۔ اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ چائنا کا رول اس میں بڑا ریڑھ کی ہڈی والا ہونے والا ہے۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کی فائٹ کے اندر رشیا، ایران، وینزویلا، ان سب کی جو جنگ ہے اس میں چائنا کا ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہے۔
دیکھیے سوویت یونین کولیپس ہو گیا, وائے چائنا ساتھ نہیں آیا. اگر چائنا ساتھ آتا تو شاید سوویت یونین اس طرح کولیپس نہ ہوتا. اس وقت بھی اگر آپ صورتحال نوٹ کریں, اگر چائنا رشیا سے پیچھے ہٹ جائے تو رشیا شاید سروائیو نہ کر سکے, کیونکہ رشیا کی جنگ چل ہی اس وجہ سے رہی ہے کہ وہ اپنا آئل چائنا جو ہے اس کا آئل خرید رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنا آئل رشیا جنگ سے پہلے بیچ رہا تھا اسی مقدار میں, یعنی چائنا چونکہ اس کی انڈسٹری بڑی ہے, اس کی ضروریات ہیں, اس کی انڈسٹری بڑی ہے, تو وہ جتنا آئل رشیا بیچ رہا تھا ان کی سیلز میں چائنا نے فرق نہیں آنے دیا. چائنا ان سے اتنا ہی آئل جب خرید رہا ہے تو ان کا ریونیو اتنا ہی جنریٹ ہو رہا ہے. یعنی ایک یہ تھا کہ چائنا آئل خریدتا رہتا لیکن رشیا کی سیلز جو ہے وہ 20% رہ جاتی. ایک ملک خرید رہا ہے نا, پہلے پورا یورپ خرید رہا تھا, تو چائنا جو ہے وہ بڑی مقدار کے اندر جو ہے وہ خرید رہا ہے. ایران سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر چائنا ایران سے آئل خریدنا جب وہ بند کر دے. وینزویلا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر چائنا آئل خریدنا جب وہ بند کر دے. تو یہاں پر جو ہے نا چائنا کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے آپ دیکھیے رشیا اور چائنا, ایران اور چائنا, یہ سب ملک جو ہے وہ اپنا اتحاد جو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. چائنا اور رشیا کبھی اتنے قریب نہیں تھے, کبھی ہسٹری میں ان کے اتنے اچھے ریلیشنز نہیں رہے جتنے اس وقت ہیں. اور چائنا کی کیا مجبوری ہے؟ چائنا کو ایک تو سستا آئل مل رہا ہے, دوسرا چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ملک کولیپس ہو گئے یا یہ ڈیفیٹ ہو گئے تو اگلی باری چائنا کی ہے. چائنا کے لیے ضروری ہے کہ یہ ملک سٹینڈ کریں اور ڈیفیٹ کریں ویسٹ کو. تو یہ سب کی ایک ہی لڑائی جو ہے اس وقت بن چکی ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے لیے ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ چیلنج یہ ہے کہ وہ کس حد تک مزید سامنے آ سکتا ہے, کتنے بولڈ فیصلے وہ لے سکتا ہے. یہ چائنا کے لیے آنے والے ٹائم میں بڑا چیلنج رہے گا. اور یہ ملک جو ہے وہ ایران جیسے ملک, وینزویلا جیسے ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, جب معاملات اور خراب ہونے جا رہے ہیں, تو چائنا کس مزید بولڈ انداز میں ان ملکوں کے ساتھ جب وہ کھڑا ہو سکے گا ان فرنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ویسٹ, ان کے سارے امپائر کے سامنے کس حد تک کھڑا ہو سکے گا, یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے. اور چائنا جتنا آگے بڑھ کر آئے گا اتنا زیادہ ویسٹ کو جو ہے وہ اور نیٹو کو اور امریکہ کو جو ہے وہ دھچکا لگے گا. اور اس لیے نیٹو نے بھی محاذ کھول دیا چائنا کے خلاف, کیونکہ یہ ساری جنگ وہ کنیکٹڈ سمجھتے ہیں. اچھا, تو یہ صورت ہے. اب میں ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس کی ہیڈ لائن. ایک فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں جن کو ابھی 3-4 دن قبل جو ہے وہ سزا ہوئی ہے, نکولس سرکوزی. ٹھیک ہے, نام آپ نے سنا ہوگا. نکولس سرکوزی جو ہیں ان کو سزا ہوئی ہے اور ان کو جیل بھیجا گیا ہے. لیکن وہاں پر یہ سو نہیں پا رہے ہیں. سو کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ وہاں پر پورا جو جیل ہے اس میں جناب چیخو پکار ہو رہی ہے, نعرے لگ رہے ہیں, اور سیل میں وہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ شور ہے. ٹھیک ہے نا, پورا جیل جو ہے وہ اس وقت ایک ہنگامہ وہاں پر برپا ہے. کیوں؟ ساری جیل یہ بات کر رہی ہے کہ تم نے معمر قذافی کو مارا تھا اور ہم جب اس کا بدلہ لیں گے. یہ فرانس کی جیل کے اندر ہو رہا ہے. فرانس کی جیل کے اندر فرانس کا صدر گیا ہے اور وہاں پر یہ شور شرابہ پڑا ہوا ہے, ہنگامہ برپا ہے, جس کی وجہ سے یہ صدر جو ہیں یہ سو نہیں پایا. جب معمر قذافی اور لیبیا کے اوپر اٹیک کیا گیا تو یہ شخصیت جو ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ یہ شخصیت بہت آگے تھی, نکولس سرکوزی. تو اب جناب ان کو جیل ہوئی ہے اور وہاں جیل کے اندر یہ صورتحال. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کہ اس طرح سے کسی ویسٹرن لیڈر کو سزا سنائی گئی. اب دیکھیں نا, مطلب بش ہے, امریکہ ہے, تو انہوں نے بہت ساری جنگیں چھیڑی ہیں, کسی کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی. تو خود برطانیہ میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں دیکھا گیا. تو فرانس میں بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. اور پچھلی 2-3 راتوں سے جب سے گئے ہیں وہ سو نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سلیپ لیس نائٹس ان کے لائرز نے بتائی ہیں. بگ ایونٹ. اور وہ فرانس کی جیل میں وہ قیدی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, تم نے معمر قذافی کو جب مارا تھا. تو یہ جو انہوں نے جنگیں لڑی ہیں نا, یہ پیچھا کرنی ہے. اب ذرا ایک اور خبر دیکھیے جس کا براہ راست تعلق فلسطین کے تنازع کے ساتھ ہے, مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے, دنیا کے ساتھ ہے. امریکہ کا جو نیشنل ڈیٹ ہے, جو قرضہ ہے, $38 ٹریلین تک پہنچ گیا. اس سے پہلے کچھ مہینے قبل تک اور بائیڈن کے ٹائم تک یہ $36 ٹریلین تھا. اب یہ $38 ٹریلین, دنیا کا سب سے زیادہ رچ کنٹری
ویلدی کنٹری, بڑی اکانومی, بڑی ملٹری, لیکن دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک جو ہے وہ امریکہ اس وقت ہے, اور اس قرضے کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے. یہ ناظرین بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو امریکہ میں آپ کو پینک نظر آ رہا ہے, اس امپائر کا جو آپ کو پینک نظر آ رہا ہے, اور وہ ہر کسی کے اوپر ٹیرف لگا رہا ہے, وہ تمام اتحاد توڑ رہا ہے, وہ تمام انڈرسٹینڈنگ کو توڑ رہا ہے, وہ گلوبلائزیشن کا سب سے بڑا سپورٹر تھا اور آج خود گلوبلائزیشن کو اس کا کلا کما کر رہا ہے. کینیڈا کے اوپر ٹیرف لگ رہے ہیں, یورپی یونین اور جاپان اور ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا. وجہ کیا ہے؟ What's the reason behind? یہ وہ اصل ریزن ہے. اور یہ اسرائیل کی جو بدماشی ہے, یہ جو ساری جنگیں ہیں, یہ جو سارا تماشا ہے, یہ اصل پیچھے چیز ہے کہ پینک یہ ہے, اور یہ اسرائیل کی بدماشی اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ ببل جو ہے وہ کولیپس کسی وقت ایکسپلوڈ کر سکتی ہے. دیکھیں یہ ببل ہے نا, یہ ببل کسی بھی وقت جب ایکسپلوڈ کر سکتی ہے. $38 ٹریلین جب وہ قرضہ چلا گیا ہے. یہی اصل چیز ہے کہ وہ امپائر, اس کی وہ مونوپلی لمبے عرصے تک اب چل نہیں سکتی ہے. یہ بات اب نوشتہ دیوار ہے. اس لیے اسرائیل کی بدماشی زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو امریکہ کے اوپر اتنا قرضہ ہے, تو امریکہ کس کی جرت ہوگی کہ وہ امریکہ سے جب وہ قرضہ واپس مانگے گا, اور امریکہ اگر نہ دے گا تو دنیا کیا کر لے گی. تو پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر مختصر بات کی تھی, لیکن شارٹ سی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں, کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ان ساری جنگوں کے ساتھ ہے, اور یہ سامراج کے خلاف جو لڑائی جاری ہے اس کے ساتھ, اور پوری دنیا میں لوگوں کی زندگیاں امپائر جو فیصلے کرتا ہے اس کے مطابق چلتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ امپائر کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اسی سے پھر دنیا کے اثرات نکلیں گے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے واپس, اگر وہ نہ دینا چاہے تو کون سا ملک ہے جو جرات کرے گا. ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو پورا فائنینشل سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اگر امریکہ نہیں دے گا تو جو IMF اور ورلڈ بینک نے پیسے دیے ہوئے ہیں پھر باقی ملک بھی نہیں دیں گے. ایک تو یہ بات ہوگی, بنیادی سی سادہ سی بات ہوگی. ایک تو فائنینشل سسٹم کولیپس ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جو پیسہ ہے $38 ٹریلین, اس میں جو اصل شیئر ہے راؤنڈ 20-25 ٹریلین وہ امریکہ کے عوام کا پیسہ ہے. یعنی اگر امریکن گورنمنٹ اس کو واپس نہیں کرے گی تو پورا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جو پیسہ امریکنز نے بینکس میں رکھا ہوا ہے, جو پرائیویٹ انویسٹرز کے پاس رکھا ہوا ہے, جو انشورنس کمپنیز ہیں, جو پینشن فنڈز ہیں, یعنی آپ کہتے ہیں بھئی آپ بڑے امیر ہیں, آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں, کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ بینک میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایکچولی تو وہ بینک میں نہیں پڑے ہوئے ہیں, بینک نے اس کو آگے انویسٹ کیا ہوا ہے یا لون دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے آگے انویسٹ کیا ہوا ہے یا لون دیا ہوا ہے. اب آگے سے لون واپس نہیں آئے گا تو کیا بینک آپ کو پیسے دے گا؟ تو یعنی کہ اگر امریکن گورنمنٹ وہ پیسہ واپس نہیں دے گی تو کیا ہوگا کہ وہ جو 20-25 ٹریلین ہیں وہ عوام کے پیسے ہیں. تو آپ کہیں گے آپ کا 10 کروڑ پڑا ہے, وہ آپ کا 10 کروڑ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا, پورا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. تو ابھی امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ٹریلینز آف ڈالرز کا جو سود دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس سسٹم کو چلانے کے لیے. یعنی آپ کے ریٹائرمنٹ فنڈز ہیں, تو جب وہ ریٹائر ہوں گے تو فنڈز نہیں مل سکیں گے, کیونکہ وہ پیسہ ایکچولی وہاں پر نہیں ہے, وہ امریکن گورنمنٹ نے لون پر لیا ہوا ہے. اگر امریکن گورنمنٹ ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی, اور پھر جیسے انشورنس کمپنیز ہیں, آپ انشورنس کرواتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں نا کہ بھئی 20 سال بعد انشورنس ملے گی, تو وہ وہاں پر پیسہ نہیں ہے, وہ امریکن گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے. تو وہ نہیں دیں گے تو آپ کی انشورنس کیسے ملے گی؟ پھر جیسے آپ بانڈز خریدتے ہیں, مثال کے امریکنز کی بات کریں, بانڈز امریکن گورنمنٹ نے بانڈ جاری کیا, امریکنز نے خرید لیا, تو وہ بانڈ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, جو ہی آپ لے کر جائیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے. دیوالیہ ہو گئے تو کیسے پیسے دیں گے؟ تو آپ کے پیسے گئے, بانڈز وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ والی اصل میں صورتحال ہے. اب آپ دیکھیے, اس پر دلچسپ رپورٹ ہے, اس کو ہم تھوڑا سا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس کا براہ راست تعلق ہے نا بھائی, وہ ببل ہی کولیپس ہو گئی, قرضہ لیتے رہے. دیکھیں 90s میں اتنا قرضہ نہیں تھا. جب یہ نتنیاہو کی جنگوں میں امریکہ گیا ہے, اس کے بعد یہ ٹریلینز ڈالر, $10 ٹریلین تو مڈل ایسٹ کی جنگوں میں نے ضائع کیا ہے. اس کے بعد یہ قرضہ چڑھا ہے, تو یہ قرضہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے, واپس نہیں آ رہا ہے. تو جناب علی اس میں وہ بتا رہے ہیں $38 ٹریلین میں صرف $13 ٹریلین جو ہے
وہ کسی فورن انویسٹرز کا ہے جس میں جاپان اور چائنا ہے. $13 ٹریلین جاپان اور چائنا نے قرضہ دیا ہوا ہے. باقی جو سارا ہے وہ ڈومیسٹک نیشنل پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے, پرائیویٹ انویسٹرز, کمپنیز, ان کا پیسہ ہے. تو پورا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. مینز دیٹ پورشن آف دا نیشنل ڈیٹ از انڈیڈ ہیلڈ بائی US ڈومیسٹک سورسز. تو اس ڈیٹ کا سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ اصل میں نیشنل پیسہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ پینک ہے. اب وہاں پر بار بار امریکہ فرسٹ, جنگوں کو فنڈ کرنا بند کرو. وائے, پیچھے وجہ یہ ہے پیسہ وہ وہاں پر بھیج رہے ہیں. دیکھیں پیسہ چھاپے جا رہے ہیں نا, اس کی کوئی پوچھ گچھ تو ہے نہیں, بس پیسہ وہ بیٹھ کر چھاپ رہے ہیں اور اس چھاپ کے جنگوں میں لگا رہے ہیں. اور جنگوں میں لگا رہے ہیں تو پھر ایران کے خلاف جنگ ہے, رشیا کے خلاف جنگ ہے, چائنا کے خلاف جنگ ہے. اب یہ ملک کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسہ چھاپی جا رہے ہیں اور ہمارے خلاف جنگیں کر رہے ہیں, تو وہ متبادل فائنینشل سسٹم لے کر آ رہے ہیں. تو یہ بہت سارے چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ امپائر کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے, یہ والا. تو آج یہ بہت بڑی رپورٹ کہ $38 ٹریلین تک جب یہ پہنچ چکا ہے. تو جناب علی, دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل بار بار اب یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم ایک واسل سٹیٹ بن چکے ہیں, ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے. ٹرمپ از ڈیئر فرینڈ بٹ وی مسٹ ہیو دا ابلٹی ٹو سے نو اینڈ ڈیفینڈ آور انٹرسٹ. پہلے بڑے خوش ہوتے تھے امریکہ ہمارے ساتھ ہے, اب بھی ہوتے ہیں. امریکہ سب سے بڑا فرینڈ ہے, امریکہ ہمارے ساتھ ہے. کہتے ہیں ٹرمپ بڑا اچھا دوست ہے اسرائیل کا, لیکن ہمیں ضرور یہ کہنا چاہیے کہ نو, انکار ہمیں کرنا, ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے. ہر بات ٹرمپ کی نہیں ماننی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ صورتحال جب وہاں پر آ گئی ہے. سو یہاں پر ڈینجرس اٹیمپٹس جو ہے وہ دوسری طرف نیتن کی جاری ہیں اس سیز فائر کو بریک کرنے کے لیے. ریپیٹڈلی وہاں پر آفیشلز آ رہے ہیں امریکہ کے. ابھی اس وقت مارکو روبیو وہاں پر موجود ہیں اور JD وینس نے کہا ہے کہ ہم نے کلیئر میسج نیتن کو دیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر جاری رہے. اچھا, اب اس کے جواب کے اندر اسرائیل یہ خبریں چلوا رہا ہے, اسرائیل یہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے JD وینس کو بتایا ہے کہ حماس ری بلڈ کر رہی ہے تو حملہ کرنا پڑ سکتا ہے. اب یعنی ادھر ان کی مجبوری ہے اور ادھر یہ کوشش کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے ملٹری انٹیلیجنس نے JD وینس کو بتایا. اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے, اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ ہم نے اسٹریٹ اوے بتایا کہ سیز فائر چلے گا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ایکسپلائٹ کر رہی ہے سیز فائر کو. یہ بات ہم نے JD وینس کو بتائی ہے, انٹیلیجنس نے بتائی ہے, اور اپنی اسٹرینتھ کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور US ایکسپیکٹس کے ایک ایڈوانس نوٹس دیا جائے جب بھی کوئی بڑا حملہ وہ کرنے کی جب وہ کوشش کریں غزہ پر. یہ امریکہ چاہتا ہے کہ پہلے ان کو ایڈوانس میں بتایا جائے. انٹیلیجنس نے بتایا کہ سیکنڈ سٹیج میں اس وقت جانا بڑا مشکل ہے, یعنی وہ بالکل نہیں چاہ رہے سیز فائر کو آگے بڑھانا. انٹیلیجنس نے ایسی چیزیں ڈیٹیکٹ کی ہیں کہ حماس ٹنلز کو ری بلڈ کر رہی ہے. تو یہ اٹیمپٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا چالاکیاں ہیں کہ حماس ری بلڈ کر رہی ہے, حماس ایسا کر رہی ہے, حماس ایکسپلائٹ کر رہی ہے. تو ان کی کوششیں ہیں, ادھر امریکہ کی اپنی مجبوریاں ہیں. ایون خبر یہ ہے کہ GHF کو ریپلیس کرنے کے لیے واشنگٹن جو ہے وہ پلان اسٹڈی کر رہا ہے. اور جیسے ہیرڈز نے لکھا کہ مارکو روبیو فائلز انٹو اے ٹینس مومنٹ ان US اسرائیلی ریلیشنز. اچھا, ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مروان برغوثی کو ریلیز کرنا چاہیے. ٹرمپ ملز ارجنگ اسرائیل ٹو فری پیلسٹائن لیڈر برغوثی. یہ اچانک سے پتہ ٹرمپ کو جب وہ کیا ہو گیا. ظاہر ہے دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ عرب کے ساتھ ڈیفنس ڈیلز کرنی ہے, ان کو اسلحہ بیچنا ہے, باقی بہت ساری چیزیں ہیں. اب 2 سال اسرائیل کو فری ہینڈ دیا گیا, وہ کچھ ڈیسائسو نہیں کر سکے ہیں سوائے سیولینز کو مارنے کے. مطلب دیکھیں بے رحمی تو ظاہر ہے ہر چیز ہی بے رحمی ہے, لیکن غزہ پر قبضہ ہو جاتا, حماس ختم ہو جاتی, فلسطینی یہاں سے ڈسپلیس ہو جاتے. یہ ان کے نزدیک ایک ڈیسائسو ہے, کبھی ڈیسائسو وکٹری ہمیں ہو گئی ہے. اصل مقصد تو یہی تھا, وہ نہیں ہوا. فلسطینی موجود ہے, فلسطینی کاز موجود ہے, تو بس چاہتے ہیں فی الحال اس کو یہیں پاز کر کے رکھو. تو ظاہر ہے اسرائیل نہیں چاہتا. اور دیکھیں اب پاز کیسے کر مطلب نیتن بیٹھا رہے گا, پھر اس سے سوال نہیں ہوگا کہ بھائی تم نے کیا اچیو کیا ہے. تو ظاہر اسرائیل کے لیے یہ چل نہیں سکتا ہے. US سینٹکام کہہ رہا ہے کہ سیز فائر بڑا فرجائل ہے. تو ریپیٹڈلی امریکہ یہ تو کہہ تو رہا ہے کہ سیز فائر چلے گا, یہ وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ سینٹکام کہہ رہا ہے کہ سیز فائر بڑا کمزور ہے. تو یہ معاملہ بھی تھما نہیں ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے, اسرائیل جو ہے وہ اس ڈیسیژن کو ڈیلے کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, پرماننٹ سیز فائر ہو جائے
تو کتنی دیر انٹرنیشنل میڈیا کو روک کر رکھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک جو ہی پرماننٹ سیز فائر اناؤنس ہوگا، اکتوبر 7 کی انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی، نیتن یاہو کا کرپشن ٹرائل آگے بڑھے گا، خود اسرائیل میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے، دنیا میں بہت سارا چیزیں آگے بڑھیں گی. اور لیبنن کہہ رہا ہے کہ ڈپلومیسی ود اسرائیل واز فیوٹائل سو فار لیبنیز پرائم منسٹر. بہت دیکھیں ڈیزاسٹرس فیصلے بڑے بڑے لیڈرز پرائم منسٹر اور سب سے ہو جاتے ہیں، تو کیا انہوں نے ڈیزاسٹرس فیصلہ نا، اور اس میں اب کسی انالیسس کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے. تو کیا وہ اپروچ تھی کہ جس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیسی کام کرے گی؟ اب کہہ رہے ہیں نا فیل ہو گئی ہے. تو کس اپروچ کے ساتھ یہ ڈپلومیسی کی جا رہی تھی؟ کیا ایسی گارنٹی تھی کہ یہ ڈپلومیسی کامیاب ہو جائے گی؟ اور اس طرز کی ڈپلومیسی کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا کارڈ ہے آن ٹیبل حزب اللہ، اس کو آپ ڈسارم کرنے کی خود بات کر رہے ہیں. یہ کون سا مائنڈ سیٹ تھا؟ یہ کون سی اپروچ تھی؟ اگین یہ ایک ڈیزاسٹرس اپروچ تھی. اور اسی لیے ایران بڑا بولڈلی سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں تو حزب اللہ ڈسارم ہوگی. یہ ایک ریجنل ایسٹ ہے، یہ صرف لیبنن کا ایسٹ نہیں، یہ ریجنل ایسٹ ہے، بھول جاؤ. بڑا بولڈ انداز میں، چونکہ عرب ملک بھی چاہتے تھے کہ حزب اللہ ڈسارم ہو، تو ایران بڑا بولڈ انداز میں سامنے آیا. تو آج یہ پچھتا رہے ہیں، ابھی بھی رائے راست پر آئیں گے یا نہیں. سو ٹرکش میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ اسرائیلز ایکسس آف انسٹیبلٹی، ملٹرائزیشن آف ایسٹ میڈیٹرینین. جو سائپرس ہے وہاں پر پھڈا بڑھ رہا ہے، سائپرس کی ملٹرائزیشن اسرائیل کر رہا ہے، اور ٹرکی کے ساتھ وہاں پر پھڈا ہونا ہے، کیونکہ سائپرس کا ایک حصہ ٹرکی کے پاس ہے. اب دوسرے حصے میں ملٹرائزیشن شروع ہو جائے تو وہ سائپرس تو خاموش نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے. اور عمان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں فلسطینی ریاست کی جب انہوں نے بات کی. اور اسی درمیان جناب رشین جو جیٹس ہیں وہ آئے ہیں بالٹک سٹیٹس کی سپیس کے اندر، اور آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سیکنڈ کے لیے آئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیٹو کے جیٹس بھیجے رشین جیٹس کو گرانے کے لیے. یہ صورتحال جب وہاں پر پیدا ہوئی ہے. اور یو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جوائنٹ آپریشنز کریں گے جرمنی کے ساتھ مل کر رشیا کی جو سب مرینز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. اب یہ رشیا کے ساتھ، اور زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ مجھے لانگ رینج میزائل جو ہے وہ دیے جائیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.